اب سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، تو نبی نے چاند کے یہیں سے بیٹھے بیٹھے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ اے بھائی کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ بھائی مشرکین آئے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم. کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے اس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اور وہ مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا. اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا نا تو مردہ کھڑا ہو جاتا اور ہم سب لیٹے ہوئے ہوتے، کیونکہ ہم مردوں سے ڈرتے بہت ہیں. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا بھی ہل گیا نا مردہ، لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخص جو پیدائشی نابینا ہو، جس کی آنکھیں کی بینائی بعد میں گئی ہو. ڈاکٹر کہتے ہیں بعض بیماریاں ایسے جس میں بینائی کا واپس آنا ممکن، لیکن پیدائشی نابینا کا علاج اب تک دریافت نہیں ہوا. امپاسبل کہ اس کی بینائی واپس آ جائے. آنکھیں ہے ہی نہیں تو کہاں سے آئے گی بھائی بینائی؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نابینا کے ایسے ہاتھ پھیرتے اور اس کی بینائی فوراً واپس. لوگ کہتے ہیں لو بھائی اگر اللہ نے ان کو اختیارات نہ دیے ہوتے تو یہ بینائی واپس لا رہے ہوتے ہے بھائی، اور نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہوتے. خوب سمجھو اس کو، دیکھو اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے. کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ. اور اللہ نے پیغمبروں کو اختیار نہیں دیا ہوتا. اگر اختیار دیا ہوتا تو پیغمبر جب چاہتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے. نا 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 نا. عیسیٰ ابن مریم جب چاہتے مردوں کو زندہ کر دیتے. نا 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 نا. اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ اس وقت یہ کریں، میں اپنے حکم سے یہ کر دوں گا. اختیارات نہیں دیے ہوتے. اگر اختیارات دیے ہوتے تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا. خوب سمجھو میری طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا. موسیٰ علیہ السلام اپنے اختیار سے ایک دفعہ بھی لاٹھی کو سانپ نہیں بنایا ہے. ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ بنے گی کہ نہیں بنے گی. پہلی دفعہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پہ. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ فرعون کے محل میں جانا اور اس کو دعوت دینا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے لاٹھی ہے، جب چاہوں سانپ بنا سکتا ہوں، تو نے مجھے اختیار دیا ہے. نا 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 نا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، وہ سانپ بن گئی. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سانپ بنایا ہوتا تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے ڈر کے خوف کے دوڑے ہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لاٹھی بنے گی کیا. اس وقت اچانک کیا بن گئی؟ وہ سانپ. اب دوڑ رہے دوسری طرف کہ سانپ کاٹے گا مجھے. اللہ کہہ رہے اقبل ولا تخف، اے موسیٰ پلٹ، خوف مت کر، اس کو پکڑ. سنعیدھا سیرتھا الاولی، اے موسیٰ جیسے ہم نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا، اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے سانپ کبھی لاٹھی نہیں بنتی ہے، یہ تو کاٹے گی مجھے. اللہ نے کہا اے موسیٰ تو ہاتھ پہ لگا، فوراً لاٹھی بنا دوں گا اس کو میں. تو معجزے کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبروں کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. تبھی تو آپ دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو ہزاروں جادوگروں نے آپ کے مقابلے میں رسیاں پھینکی جو دیکھنے میں لگتی تھی سانپ ہے. مسمرزم کیا انہوں نے. قرآن کے الفاظ ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا، یہ سانپ تو مجھے کاٹ لیں گے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ خوف مت کر، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آج مقابلہ تو جیتے گا. اگر حضرت موسیٰ کو یہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بناتے تو خوف پیدا ہوتا حضرت موسیٰ کے دل میں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ لاٹھی ہے، یہ سانپ ہے، یہ میں بھی یوں پھینکوں گا اژدہا بنے گی، سب کو کھا جائے گی. حضرت موسیٰ تو پریشان ہے بھائی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاٹھی ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، کتنی اس لاٹھی سے کتنے سانپوں کو ماروں گا میں. اللہ کہتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ خوف مت کر، الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تو تیرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی اس کو زمین پہ ڈال دے. تلقف ما صنعوا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ لاٹھی سانپ بنے گی، اژدہا بنے گی اور سارے سانپوں کو نگل لے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تبھی ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے. جب فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگے ہیں تو آگے دریا ہے، راستہ بند ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کیا کہنے لگے؟ انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو مارے گئے، پیچھے فرعون آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میرے پاس لاٹھی ہے میں پانی میں ماروں گا 12 راستے بن جائیں گے. نہ حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے،
میری مدد کرے گا، کیسے کرے گا مجھے معلوم نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں ایسے مدد کروں گا، اے موسیٰ اس لاٹھی کو پانی پہ مار اور اس سے 12 راستے پیدا ہو گئے. تو یہ راستے اللہ نے پیدا کیے ہیں. اگر موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے علیہ السلام کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام وحی کا انتظار نہ کرتے. بھائی کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کرنا وہی ہے جو تمہاری کھوپڑی میں آ رہا ہے. اتنی ڈیٹیل کے بعد بھی کھوپڑی میں بات آئی گئی. ایک اور اشکال کا جواب دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. کیونکہ نا یہ جو بدعتی اور مشرک لوگ ہیں نا، یہ تمہارے عقیدے کو ڈاکہ ڈالیں گے مختلف اشکالات کر کے. یہ کہتے ہیں اچھا بھائی اللہ نے اختیارات نہیں دیے. لو بھائی وہابڑے کہتے ہیں اللہ نے اختیارات نہیں دیے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ خود نہیں بناتے تھے، اللہ بناتا تھا. پیغمبر نے چاند کے دو اشارہ کیا، ٹکڑے کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. تو یہ جو آتا ہے کہ بارش برسانے کا فرشتہ، موت کا فرشتہ ہے بھائی، موت کا فرشتہ جان لیتا ہے نا ہماری، بارش برسانے کے فرشتے ہیں، بہت سارے کام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ فرشتوں کو اختیارات دے سکتا ہے تو پیغمبروں کو کیوں نہیں اختیارات دے سکتا؟ اس کا جواب جلدی سے سنو. دیکھو اللہ نے فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے، فرشتوں سے کام لیتا ہے. کام لینا الگ چیز ہے، اختیارات دے دینا الگ چیز ہے. اس کی مثال بہت آسان. دیکھو میرے ہاتھ میں اگر پین ہو، قلم ہو، آپ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب آٹوگراف یا کوئی دعا لکھ دیں، تو میں قلم استعمال کر کے دعا لکھوں گا. دعا قلم نہیں لکھے گا. دعا کون لکھے گا؟ میں لکھوں گا. قلم کو میں یوز کروں گا، کام لوں گا قلم سے. جدھر بولوں گا قلم ادھر کو گھومے گا. یہی وجہ ہے کہ قلم سے یا پین سے نہیں کہا جاتا کہ آپ ہمیں یہ تحریر لکھ دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے قلم کاتب کا اور رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قلم کے پاس اپنا اختیار نہیں ہوتا. تو اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں، فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے، تبھی دعائیں فرشتوں سے نہیں مانگی جاتی. کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے مانگی جاتی ہے. اور آخری، اب توحید پہ پورا چیپٹر ہی مکمل ہو جائے، آخری اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہابڑوں کی جو ساری تقریر ہے نا، ایک آیت نے اس تقریر پہ پانی پھیر دیا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے. حضرت مریم یہ سمجھی کہ کوئی مرد ہے تو پناہ مانگنے لگی. اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو معاذ اللہ جھوٹا ہے تو میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں. تم مرد ہو. انہوں نے کیا فرمایا؟ نہ نہ نہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بشر نہیں ہوں. میں کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک صالح بیٹا ہبہ کر دوں، گفٹ میں دے دوں. تو اب جو بدعتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتہ اولاد گفٹ میں دے سکتا ہے، اور اولاد بھی معمولی نہیں، عیسیٰ ابن مریم جیسی اولاد، تو پیغمبر کسی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھ میں سوال آ رہا ہے؟ آج سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جواب کہاں سے سمجھ میں آیا؟ میرے پاس تو جتنی طاقت تھی میں نے نکال دیا سمجھانے. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جو مرضی کرو بھائی. بھائی قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا کہ اے مریم میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے گفٹ کر دوں غلامن، ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ لڑکا، عیسیٰ ابن مریم، میں گفٹ میں دوں گا تجھے. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب جبریل کسی کو گفٹ میں اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر کا مقام جبریل سے کم ہے یا زیادہ ہے بھائی؟ یہ تو بول دو نا، اس میں کون سی زیادہ ہے نا؟ تو پیغمبر کیوں نہیں گفٹ کر سکتے؟ اس کا جواب سمجھو، جبریل کبھی کسی کو اولاد گفٹ نہیں کر سکتے. اولاد اللہ نے گفٹ دی ہے، جبریل نے اللہ کے حکم پہ آ کے پھونک ماری ہے. اس کو کہتے ہیں مجازی نسبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی. حقیقت میں اولاد اللہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ جبریل کے ذریعے دے رہا ہے، دے اللہ ہی رہا ہے. تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ جبریل کی طرف کر دی. یہ لغت میں ہوتا ہے. تو بھائی یہ نسبت مجازی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں میری بائک پنچر ہو گئی ہے، بائک نہیں بلکہ بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں زید تو شیر ہے. کیا مطلب؟ زید کی دم ہے، شیر کی طرف زید کی نسبت کر دی ہم نے، زید کی طرف شیر کی نسبت کر دی. تو تم تھوڑی ہے، بعض چیزوں میں مناسبت ہے، بہادری ہے تو اس لیے اس کو شیر کہہ دیا. تو ایسے ہی اب یہ مجاز کی کتنی قسمیں، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا. یہ تو میں دیسی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے، کہ لغت میں زبانوں میں بہت سی آسانی کی خاطر ایک چیز کو کس طرف منسوب کرنا چاہیے لیکن ہم منسوب دوسری طرف کر دیتے ہیں. مثال کے طور ہم کہتے ہیں پیناڈول نے مجھے شفا دی ہے، تو حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. اب آپ کہہ رہے ہو یار پیناڈول نے مجھے شفا دی ہے، لو بھائی دائرہ اسلام سے خارج، قرآن کا منکر. قرآن تو کہہ رہا ہے شفا اللہ دیتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے شفا کس نے دی ہے؟ پیناڈول نے. تو بھائی کوئی نہ کافر ہوگا نہ مشرک ہوگا،
اللہ نے شفا دی ہے, ذریعہ کس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, پیناڈول کو. تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے, پیناڈول کی طرف کر دی ہے. کبھی کھانسی کے سیرپ کی طرف کر دی ہے, کبھی ٹیکے کی طرف کر دی ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا, اس ٹیکے سے ٹھیک ہوا ہوں. تو بعض لوگ نا وہمی ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ان کے سامنے کسی نے کہا یار اس دوا سے مجھے شفا ملی ہے. اس نے کہا اوہو دائرہ اسلام سے خارج, شفا کون دیتا ہے, اللہ. میں نے کہا بھائی یہ توحید نہیں ہے, یہ توحید کا ہیضہ ہے, یہ توحید نہیں ہے. آپ کا مینٹل تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے. جب کوئی مسلمان کہتا ہے اس دوا نے مجھے شفا دی ہے, تو نسبت مجازی ہوتی ہے, مراد یہ نہیں ہوتا. شفا کس نے دی ہے بھائی, اللہ نے. ذریعہ کس کو بنایا ہے, دوا کو. تو مجازن نسبت جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تبھی ہم مجازن موت کی نسبت, اس ڈاکٹر نے مارا ہے, اس ڈاکٹر نے مارا ہے, کہتے ہیں نا اس حکیم نے مارا ہے. حالانکہ مارا کس نے, موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. لیکن بھائی ذریعہ بنتا ہے نا کوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ موت کے فرشتے نے اللہ سے کہا اے اللہ تو نے مختلف فرشتوں کے ذریعے مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں, میرے ذمے تو نے موت کا کام لگا دیا, مجھے تو کوئی اچھا سمجھے گا ہی نہیں. کسی کے ذمے یہ لگا دیا, کسی کے ذمے وہ, میرے ذمے لگایا روح قبض کرنا, تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں بھائی اللہ میاں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی موت کا سبب ہوگا, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا, کوئی آگ میں جل کے مرے گا, کسی کو کوئی گولی مار دے گا. تو سب نسبت کس کی طرف کریں گے, تیری طرف کوئی بھی نسبت نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا, اس نے مارا ہے, وہ کہے گا اس نے مارا ہے, کوئی بدنامی نہیں ہوگی. تو ٹینشن ایسی فرضی واقعہ ہے, سنو اس کو سچا سمجھیں آپ, تو تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی مجازی نسبت ہے. جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں تجھے اولاد گفٹ میں دوں گا, تو جبریل کسی کو اولاد گفٹ میں نہیں دے سکتے. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا صرف کس کا کام ہے, یہ اللہ کا کام ہے. اب توحید کا عقیدہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟